ایک اور آیت سورہ آل عمران میں آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن ہر نفس، ہر شخص جو کچھ خیر اس نے کی تھی اس کو قیامت کے دن حاضر پائے گا۔ نیکیاں قیامت کے دن اشخاص میں تبدیل ہو جائیں گی، اسی لیے جس آدمی نے نیکی کی ہوگی قیامت کے دن قرآن اللہ تعالیٰ سے سفارش کرے گا، اس کی راتوں کی نماز، اس کا قرآن پڑھا ہوا اللہ سے سفارش کر گئے، اللہ یہ راتوں کو میری وجہ سے جاگتا تھا، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ روزہ اللہ سے کلام کرے گا، وہ ایک شخص کی طرح، انسان کی طرح بات کرے گا۔ روزہ کہے گا اللہ دن کی دھوپ میں یہ بھوکا رہتا تھا، میں اس کا روزہ ہوں، اے اللہ اس کی مغفرت کر دے۔ نیکیاں سفارش کریں گے، وہ اشخاص میں تبدیل ہو، دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، دنیا میں آدمی کا عمل ہے، وہ شخص نہیں بنتا ہے۔ قیامت کے دن اعمال اشخاص میں تبدیل ہو جائیں گے، نیکی تو نیکی، گناہ بھی۔ اگر زکوٰۃ نہیں دی ہے، اگر زکوٰۃ نہیں دی تھی، جس مال کی زکوٰۃ نہیں دی تھی وہ مال سانپ بن کے اس کو لپٹ جائے گا اور اس کو ڈسے گا اور کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا مال ہوں۔ سانپ، گنجا سانپ بن کے اس کو ڈسے گا۔ اور اگر اس کے پاس مویشی تھے، جانور تھے، ان جانوروں کی زکوٰۃ اس نے نہیں دی تھی، گائے، جو بھی جانور، بکریاں، قیامت کے دن حشر کے میدان میں وہ جانور دوڑیں گے اور اس پر سے اس کو رونتے ہوئے گزریں گے، اپنے پاؤں سے، اپنے کھروں سے اس کے اوپر دوڑیں گے اور زخمی ہو جائے گا۔ یہ اس کا مال ہے، جو مال باقی تھا، جو اس نے برائیاں کی ہیں، وہ گناہ اس کے شخص بن کر اس کو ڈسیں گے، اس کو ستائیں گے، اس کو تکلیف دیں گے، اس کا عذاب بنیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، قیامت کے دن ہر شخص جو نیکی اس نے کی ہے اس کو حاضر پائے گا، کہیں جائے گی نہیں وہ نیکی، وہ حاضر پائے گا اس کو۔ وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اور جو گناہ اس نے کیے تھے، اگر کوئی گناہ کر کے آیا ہے وہ تمنا کرے گا کہ کاش کہ میرے اور میرے گناہوں کے بیچ میں بہت لمبا فاصلہ ہوتا، کاش یہ گناہ مجھ سے لپٹتے نہیں، یہ مجھ سے دور ہو جاتے، کاش کہ ان گناہوں کے اور میرے بیچ میں دوری ہو جاتی ہے، میرا ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، یہ مجھ سے دور ہو جاتے، مجھ سے لپٹتے نہیں، میرا ان کا کوئی جوڑ نہیں ہوتا۔ تمنا کرے گا وہاں پہ آدمی، کہاں مجھ سے آ کے گناہ چپک رہے ہیں، میں تو پھنس گیا ابھی، کاش کہ ان کا میرا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے، وہاں تمنا کرے گا آدمی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تم کو اپنے آپ سے ڈرا رہا ہے، ڈرو، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ڈرو۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ اپنے بندوں پر بڑا شفقت کرنے والا ہے، رفقت کرنے والا ہے، رأفت کرنے والا ہے، نرمی کرنے والا ہے۔ دیکھو اس لیے ڈرا رہا ہے تم کو، وہ دن آنے والا ہے، اگر پکڑنا مقصود ہوتا تو نہیں بتاتا، لیکن اللہ تعالیٰ تم کو بچانا چاہتا ہے، تمہارا بھلا چاہتا ہے، وقت آنے سے پہلے تم کو بتا رہا ہے۔ جو بربادی اور ہلاکت سے پہلے خبردار کرے وہ محسن ہوتا ہے، وہ بھلا چاہتا ہے، اسی لیے پہلے بتا رہا ہے۔ دشمن ڈوبنے دیتا ہے، پھر اس کے بعد بولتا ہے دیکھو اب ڈوب گیا۔ دشمن نقصان ہونے دیتا ہے کیونکہ وہ بھلا نہیں چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کا دشمن نہیں ہے، اللہ بھلا چاہتا ہے بندے کا۔ وقت کے آنے سے پہلے بتا دیا، پھر بھی بندہ نہیں مانتا ہے تو پھر وہ سزا ملے گی اس کو۔ اگر کوئی بتائے کہ یہاں مت جاؤ، گڑھے میں جاؤ گے، لیکن نہیں یہ جا رہا ہے، اب کیا کریں گے؟ اس کا ذمہ دار گڑھا کھودنے والا نہیں ہے، اس کا ذمہ دار جان بوجھ کے گڑھے کی طرف جانے والا ہے۔ تجھ کو معلوم تھا نا، گڑھا تو تجھ تک نہیں آیا، جہنم تجھ تک نہیں آئی، تو جہنم تک گیا ہے، تو جہنم تک گیا ہے، تو ذمہ دار ہے۔
تو خود اپنے انتخاب کی وجہ سے، اپنی چوائس کی وجہ سے جہنمی بنا ہے۔ تجھ کو موقع تھا تو گناہوں سے بچتا، لیکن تو خود چنا ہے، تو نے خود گناہوں کو چنا ہے، تو نے خود اپنی منزل کو چنا ہے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بندوں پر نرمی کرنے والا ہے۔ یہ چوتھا قاعدہ تھا کہ قیامت کے دن کسی کو یوں ہی پھینک نہیں دیا جائے گا، اس پر اتمام حجت کیا جائے گا، اور آدمی کو اس کے اعمال بتائے جائیں گے، سمجھا بجھا کے سب کلین کر کے، کلیئر معاملہ کر کے پھر اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ جو بھی آدمی جہنم میں جائے گا وہ اپنے اندر اس بات کا اعتراف کرتا ہوگا کہ واقعی میں مجرم ہوں، ہاں میں نے گناہ کیے ہیں۔ یہ چوتھا قاعدہ ہے۔